اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ ومن یبتغی، اور جو کوئی چاہے گا، غیر الاسلام، سوائے اسلام کے، دینن کوئی دین، فلن یقبل، تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہوا، اور وہ فی الآخرتی، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ جو ایسا کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا، کسی اور طریقے کے پیچھے چلے گا، تو وہ آخرت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو شخص اللہ کے احکامات، اس کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کی زندگی یا پھر اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل کر دین سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرے گا، اس کی آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ جو وہاں فیل ہو گیا وہ بس ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا، اسے پیدا کر کے اسے زندگی گزارنے کا ایک قانون، ڈسپلن بھی دیا، ایسا قانون جس میں بنی نوع انسان کی بھلائی ہے، فلاح ہے۔ انسان کو اپنے خالق کی پہچان کا حکم دیا گیا، اس کی تابع داری اور اس کے فرمانبردار رہنے کی تعلیم دی گئی، اس کے رسولوں کو ماننے اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ دین میں ایسا کوئی کام قابل قبول نہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو۔ جو بھی اللہ کی شریعت، اللہ کے اس نازل کیے ہوئے قانون سے منہ موڑے گا اور کوئی اور طریقہ اپنائے گا، کوئی اور دین اپنائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں قبول نہ ہوگا۔ ایسا شخص قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائے گا، نقصان اٹھائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔